كشر إحساس كشمير. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में पश्तून, बलोच और मुहाजिर जैसी महकूम कौमों के सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म जबर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही अक़लियतों पर हो रहे मुसलसल तशद्दुद के वाक़यात पर मच रहे हाहाकार के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में पश्तूनों से सौतेले सुलूक पर सरापा एहतजाज, पीटीएम के लीडरान। अक़लियती सिखों पर मुसलसल हो रहे हमले से शर्मसार पाकिस्तान। और पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई पर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बेइत्मीनानी का तूफान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में कबायली पश्तूनों और उनकी सियासी जमात पीटीएम के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म जबर की, जिसे लेकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद एहतजाज हो रहा है। ये सच्चाई पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के अलावा मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। पीटीएम के एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने पाकिस्तान में गिरफ्तार पार्लिमानी लीडर अली वजीर समेत तमाम पश्तून कारकुनों को रिहा करने की मांग दोहराई। सड़कों पर उमड़ी ये जम्मे गफीर पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के हैं और बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सियासी लीडरान और सियासी कारकुनान। ये रैली पाकिस्तानी जेलों में कैद पीटीएम के पार्लिमानी रुकन अली वजीर, इंसानी हुकूक कारकुन हनीफ पश्तीन, रहमत शाह और ओवैस अब्दाल समेत पीटीएम के अगवाशुदा सैकड़ों कारकुनों की बाजियाबी के लिए की गई। पश्तूनों के साथ किए जा रहे इम्तियाजी सुलूक की गवाह इन गिरफ्तारियों के खिलाफ एक बार फिर मंसूर अहमद पश्तीन की सरबराही में पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के सोहराब गोट से लेकर सिंध असेंबली तक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। मशहूर मंसूर पश्तीन के साथ मिलकर अपने हुकूक सिंध असेंबली से हासिल करें, क्योंकि यहाँ जो एफआईआर दर्ज हुए हैं या हमारे जो साथी जेल में फंसे हुए हैं, यहाँ जो हम 3 साल से अदालत में रगड़ रहे हैं, ये इसी सिंध असेंबली की वजह से है, क्योंकि इसी ने आर्डर दिया है कि इस पर गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लें। इसी वजह से हम सिंध असेंबली जा रहे हैं। पीटीएम के पार्लिमानी रुकन अली वजीर और बाकी सियासी कारकुनान की रिहाई के मुतालबात को लेकर सिंध असेंबली को घेरने के लिए उमड़ी पश्तूनों के सैलाब से घबराई पाकिस्तान हुकूमत ने सिंध असेंबली पहुंचने से पहले ही पुरसुकून रैली को जबरन रोक दिया। यही वजह रही कि पीटीएम के सियासी कारकुनों की जानिब से सड़कों पर ही जुलूस को जलसे की शक्ल देते हुए पीटीएम लीडर अली वजीर की रिहाई तक मुसलसल एहतजाज जारी रखने का अज़्म दोहराया। गौरतलब है कि अली वजीर की रिहाई को टालने के लिए नए नए हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। Pakistani authorities are still applying the delaying tactics in the courts to prolong the detention of these activists arbitrarily arrested by the Pakistani authorities. So it's really a matter of concern. पाकिस्तान में पश्तूनों के खिलाफ किए जा रहे इम्तियाजी सुलूक और मुसलसल बढ़ते तशद्दुद व कत्लो गारत के खिलाफ न सिर्फ अंदरूनी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये सच्चाई
حالیہ دنوں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کے جھوب ضلع میں پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین منظور پشتین پر ہوئے حملے کی مخالفت میں فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت مختلف ملکوں میں ہوئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ It's a red line crossed by the state of Pakistan because Manzoor Ahmad Pashtun has already been put on exit control list by Pakistani authorities. But even in Pakistan, there is a ban on his movement in different provinces. So it's really a violation of the international law, United Nations Universal Declaration, and the relevant UN conventions, because Pakistan wants to stifle his freedom of movement and freedom of expression. زمینی سچائی یہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانا سب سے بڑا جرم اور ملک سے غداری مانا جاتا ہے۔ تبھی تو پاکستان میں پی ٹی ایم کے پارلیمانی لیڈر علی وزیر جیسے لیڈران کو دن دہاڑے نہ صرف اغوا کر لیا جاتا ہے بلکہ خونخوار دہشت گردوں کی طرح عدالت میں ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا ہے اور ان کی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر حملے کروائے جا رہے ہیں۔ پشتونوں پر مسلسل ہو رہے اسی ظلم و جبر کے خلاف جلا وطن پشتون لیڈران بیرونی ملکوں میں احتجاج کر عالمی اداروں سے اس میں مداخلت کرنے کے لیے گہار لگا رہے ہیں۔ اب بات پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی اور فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے واقعات کو لے کر مچ رہے ہاہاکار کی۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی سکھ فرقے کو مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر ایک خاص رپورٹ۔ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی وہ دہشت گردی کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فرقہ پرستی کے جنون میں پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس بار شدت پسندوں کا نشانہ بنا اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والا سکھ حکیم بپندر سنگھ۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے کوہاٹ کے رہائشی بپندر سنگھ کو نامعلوم حملہ وروں کی جانب سے گولی مار دی گئی۔ حالانکہ گولی لگنے سے شدید طور پر زخمی بپندر سنگھ کی جان بچ گئی۔ گزشتہ برس بھی 30 ستمبر کو خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پیشاور میں ستنام سنگھ نامی ایک سکھ حکیم کو شدت پسندوں کی جانب سے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ پشاور شہر دے وچ بہت ہی منਭਾਗਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ۔ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਆਈਜੀ KPK ਤੋਂ ਅਤੇ KPK ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ بےپناہ محبت کرتا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے دعوے کرنے والے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی صوبائی حکومت والے خیبر پختونخوا صوبے میں اقلیتی سکھ برادری کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ سال 2020 میں خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پیشاور میں روندر سنگھ نامی سکھ نوجوان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ انسانیت سے اس پہلو یہ تھا کہ مقتول سکھ نوجوان کو اس وقت گولی مارا گیا جب وہ پیشاور میں اپنی شادی کی خریداری کرنے آیا تھا۔
ہزاروں لاکھوں کی جو فنڈنگ آتی ہے، کروڑوں کے ہمارے لیے سیفٹی کے لیے آتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اس لیے یہ فنڈنگ آتی ہے کہ ان اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے، چاہے وہ سکھ ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے. لیکن تحفظ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی باڈی اٹھانی پڑ رہی ہے، یہ تحفظ ہے. میں سب سے یہی گزارش کروں گا، چاہے مجھے جس لیول پہ بھی بات کرنی پڑے میں کروں گا، جب تک گورنمنٹ آف پاکستان میرے بھائی کے قاتلوں کو سامنے نہیں لاتے تب تک میں خود بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور میں جتنا بھی مجھ سکے میں اپنی دوڑ جو ہے وہ میں کرتا رہوں گا، کیونکہ آج میں جو لاش ہے مجھے اٹھانی پڑی ہے، کل میرے اور جو سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، ان کو اٹھانی پڑے گی. تو اقلیتوں کا ڈنڈورا تو آپ پیٹتے، پوری دنیا میں اقلیتیں محفوظ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ہر سال میں ہمیں لاشیں اٹھانی پڑتی ہے. سال 2018 میں خیبر پختونخوا کی راجدھانی پشاور میں ہی اقلیتی سکھ فرقے کے معروف سماجی رہنما چرنجیت سنگھ کو بھی ان کی دکان کے پاس فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. پاکستان میں اقلیتی سکھ کاروباریوں کو کبھی فروختی کے لیے اغوا برائے قتل کیا جاتا ہے تو کبھی ان کی جائیداد پر قبضے اور جبرن مذہب تبدیل کرنے کے لیے خوف و ہراشاں کیا جاتا ہے. یہی وجہ رہی کہ پشاور میں سکھ کاروباری چرنجیت سنگھ کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف اقلیتی سکھ فرقے کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ان تمام جو ابھی تک جو ہے 10 جو اسیسینیشنز ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک تحقیقات کرے، ان محرکات کو سامنے لے کر آئے جو ابھی تک پس منظر ہیں. تو ان کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتاری کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں. پلس ہم جو ہے ان تمام ایسوسیشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو سرکاری سطح پر جو ہے وہ سکھوں کو دی گئی ہیں یا کچھ بھی ہے. تو ہم جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے جلد سے جلد سامنے لایا جائے. اور جو سازش کی جا رہی ہے کہ سکھوں کو پاکستان سے نکالنے کی یا دیوار سے لگانے کی، تو ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بے شک اگر مزید ان کو ہماری جانوں کا نذرانہ چاہیے ہم مزید بھی دیں گے، لیکن آخر ہم کب تک جو ہے وہ ان چیزوں کو برداشت کریں. حکومت جو ہے ہماری کیا کر رہی ہے؟ حکومت کیوں نہیں ان کو جو ہے انصاف دے رہی ہے ہمارے لوگوں کو؟ پچھلے 30 سال سے یہ ہو رہا ہے. اب لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. اس کے پیچھے پاکستان کی پالیسیز ہے جس نے اس ہمارے خطے کو، پختونوں کے خطے کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو اس پر سوچنا ہوگا، اس کو بدلنا ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا. پاکستان میں سکھ ہی نہیں بلکہ ہر اقلیتی فرقے کو ہی آئے روز ظلم و زیادتیوں کا شکار بنایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان میں اقلیتی سکھ برادری کے خلاف تشدد کے بڑھتے واقعات کی ایک بڑی وجہ سکھوں کی کاروباری شعبے میں بڑھتی بالادستی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبے میں سرگرم طالبان، القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ جیسی دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے سکھ کاروباریوں کو اغوا اور ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں بے قابو مہنگائی پر عمران خان حکومت کے خلاف بے اطمینانی کا طوفان. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے نواز شریف کے ڈاکٹر ڈیوس لارنس کو خط لکھ دیا. ڈاکٹر ڈیوس لارنس کو خط وزارت خارجہ کے ذریعے لکھا گیا. وزارت خارجہ یہ خط لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو بھجوائے گی اور لندن ہائی کمیشن یہ خط ڈاکٹر لارنس تک پہنچائے گا. اٹارنی جنرل نے خط میں کہا ہے کہ بتایا جائے کہ پاکستانی ڈاکٹر کب ان سے مل کر نواز شریف کے میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لیں.
پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے FIA اور نیب کے ملازمین کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے وقت قریب ہیں، آپ لوگ ان کے ذاتی ملازمین نہ بنیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہزاد اکبر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تھوڑا سا صبر کریں، آپ کا صبر اس حکومت کو گھر بھیجے گا۔ انہوں نے عمران حکومت میں صحافیوں پر ہو رہے تشدد کی بھی سخت مذمت کی۔ پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں جعلی کاغذات کے ذریعے کم عمر بچیوں کی شادی کروانے کا انکشاف ہوا ہے۔ کراچی میں واقع سٹی کورٹ کے اطراف جعلی نکاح خواہوں کی بھرمار ہے، جو مختلف چیمبر یا دفاتر کے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں اور کم عمر کی بچیوں کا نکاح بھی کروا دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس گھنونے کاروبار میں ان کے ساتھ یونین کونسل، نادرا اور عدالتی عملہ بھی شامل ہوتا ہے۔ معصوم بچیوں کو بالغ ثابت کر کے ان کے جعلی کاغذات بنائے جاتے ہیں۔ پولیس نے حالیہ دنوں ایک جعلی نکاح خواہ کو کم عمر کی بچیوں کا نکاح کروانے کے جرم میں گرفتار کیا، جس کے بعد اس ریکٹ کا انکشاف ہوا۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں نامعلوم حملہ وروں کی جانب سے PSP یعنی پاک سرزمین پارٹی کے سیاسی کارکن کی گاڑی پر تابڑتوڑ فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اس حملے میں اس کے 5 سال کا بیٹا شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے بچے کو اسکول سے لے کر گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس دردناک حادثے پر سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پولیس افسران سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملازمین کو جلد گرفتار کرنے کے احکامات صادر کیے۔ پاکستان میں بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اپوزیشن نے ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے میں حکومتی اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف دلانے کا ایشو اپوزیشن کا ہتھیار بن گیا۔ اپوزیشن کے رہنماؤں نے اتحادیوں سے بیک ڈور رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سندھ سے GUI کے اہم رہنما نے حکومتی اتحاد GDA سے رابطہ کیا ہے۔ GDA کی قیادت کو مولانا فضل الرحمان کا خصوصی پیغام پہنچا دیا گیا۔ نون لیگ کے سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کا MQM کی رابطہ کمیٹی سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق PPP نے بلوچستان عوامی پارٹی کو ان ہاؤس تبدیلی میں ساتھ دینے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے ملتان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی اداکار اور ماڈل قندیل بلوچ قتل کیس کے مرکزی ملزم اس کے بھائی کو کورٹ میں سنوائی کے بعد بری کر دیا گیا۔ قابل غور ہے کہ 15 جولائی 2016 میں اس کے بھائی نے محض اس لیے قتل کر دیا تھا کہ قندیل بلوچ ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی تھی۔ قتل کا مقدمہ مقتولہ کے والد کے مدیت میں اس کے تینوں بھائی اور مفتی عبدالقوی سمیت 6 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا، لیکن کورٹ میں سنوائی کے دوران پولیس کوئی گواہ پیش نہیں کر پائی اور ساتھ ہی قندیل بلوچ کے والد اور والدہ نے اپنے بیٹوں کو بھی معاف کر کورٹ سے رہا کرنے کی گہار لگائی تھی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے گجرانوالہ میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے دھرنا دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے دھرنے سے خطاب میں کہا کہ حکومت ناکام ثابت ہوئی، اب عمران خان کی حکومت رہے گی یا پاکستان۔ امیر جماعت اسلامی نے اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی جم کر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت جو چاہے بل پاس کروا لیتی ہے، یہ سب IMF کے غلام ہیں۔ اس موقع پر کافی تعداد میں جٹے جماعت اسلامی کے کارکنوں نے جم کر حکومت مخالف نعرے لگائے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا، جہاں وزیر اعظم عمران خان حکومت کے خلاف سیاسی ہنگامہ آرائی مسلسل زور پکڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ IMF کے قرضوں کے جال میں پھنسی عمران خان حکومت کی غریب عوام دشمن پالیسیاں مانی جا رہی ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان میں عمران خان حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بے تحاشا اضافہ کیے جانے سے سامنے آئی۔ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی، خصوصاً اشیاء خوردنوش کی آسمان چھوتی قیمتوں کو لے کر ہاہاکار تو پہلے سے ہی مچ رہا تھا، لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ نے اچانک 15 فروری 2022 سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بھاری اضافہ کر کے بھوچال لا دیا۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان حکومت کی جانب سے پیٹرول میں 12 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 53 پیسے اور کیروسین کے تیل کی قیمت میں
10 रुपए 8 पैसे का इजाफा करके एक बार फिर गरीब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हल जो है इसका जो निकालना पड़ेगा हुक्मरानों को। अगर इनका हल नहीं निकाल सकते ये तो जैसे आए थे वैसे रुखसत हो जाए। इसलिए आवाम जो है वो बहुत ज्यादा जो है परेशानियों में इस टाइम मुब्तला हो चुकी है और इसके बरअक्स इनको कोई मतलब जो है गौर व फिक्र ही आवाम पे मतलब है ही नहीं कि मतलब आवाम कहाँ जाए। यहाँ के इस मुल्क के हुक्मरान अच्छे होंगे तो तरक्याती काम भी होंगे और इस चीज पे भी गौर व फिक्र होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये अपना बोरिया बिस्तर लपेटें और घर चले जाएं। वैसे भी इनकी हुकूमत में कुछ काम हुए नहीं जो ये नारे लगाकर आए थे कि मतलब महंगाई को खत्म करेंगे। बस इन्होंने जो प्लानिंग बनाई वो इन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई कि 1 करोड़ नौकरियां 1 करोड़ घर वो तो नजर नहीं आए। भाई इसमें तो आवाम का जुलूस तो निकल ही रहा है। इतना महंगा है और महंगा करेंगे पेट्रोल ही आवाम को परेशान कर रहे हैं। यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहें बढ़ा रहे हैं। यहाँ कोई आवाम की परेशानी हाल नहीं है। यहाँ हर चीज़ पे दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो, ऑयल हो और खाने पीने की अशिया हो, हर चीज़ को लपेट रहे हैं। दाम पे दाम बढ़ा रहे हैं। कमी किसी में नहीं है। आवाम को बहुत परेशानी है। ये तो जुल्म है इस तरीके से। पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ा दिए। 1 लीटर पेट्रोल में आदमी क्या करेगा? पहले घूम तो लिया करते थे आराम से, अब क्या करेंगे? अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? 10,000 15,000 कमाने वाले पेट्रोल डालें या अपने घर के खर्चे पूरे करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लेकर पाकिस्तान के चारों सूबों की अवाम सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में गधे को लेकर अजीबो गरीब अंदाज में एहतजाज करने वाले ये आम पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असेंबली हैं। PMLN के मारूफ लीडर मिर्जा जावेद ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ये रास्ता इख्तियार करते हुए इमरान खान हुकूमत ने लोगों को गधे पालने का मशवरा दे डाला। ये तजर्बा फेल हो चुका है। इस वास्ते मैंने कहा कि उन्हें मुर्गी आंडिया का पहले कहता सी तो लोगों ने 1 साल बाद दोबारा जो आना है गधा रेड़ी दे। तो मैं आवाम को पहले ही मैसेज दे रहा हूँ कि 1 साल बाद आने की बजाय पहले ही आ जाइए, क्योंकि पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। आपने देखा यहाँ मोटरसाइकिल रक्शे वाले हैं, वो इतने परेशान हैं कि सवारी इतना किराया नहीं देती सवारी से। जब वो किराया मांगते हैं वो गिरेबान पकड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये पेट्रोल नहीं, इसमें पेट्रोल खर्च नहीं होता। तो आवाम को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि गधे पालने शुरू कर दो, इसमें पेट्रोल खर्च नहीं होता। तो रोजमर्रा जिंदगी हो या गाड़ी की रफ्तार, दोनों के लिए पेट्रोल और डीजल बुनियादी जरूरत होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज किए जा रहे बेतहाशा इजाफे का बराए रास्त बुरा असर हर तबके पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में पहले से ही बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से माली तंगदस्ती से 2-4 गरीब आवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। यही वजह रही कि पेट्रोलियम मसनूआत में आए दिन इजाफे पर पाकिस्तानी सियासतदानों ने इमरान खान के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। यानी एक तरफ कहते हैं कि गरीब का बड़ा एहसास है, यानी यकमुश्त 12 रुपए कीमत बढ़ा दी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वक्त पूरी कौम जो है वो सख्ते में है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं
उससे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आए दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ा दी जाती है। और जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो ओवरऑल इफेक्ट होता है तमाम अजनास पे, तमाम पूरे मुल्क में उसके महंगाई की लहर दौड़ती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंट होना चाहिए, ना कि आप इन मद में से पूरा करके लोगों के ऊपर बोझ डालते जाएं। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जमीनी हकीकत है कि एक तरफ पाकिस्तान में लाकानूनियत, दहशतगर्दी और बदउनवानी के बढ़ते बोलबाले की वजह से सन्नतें और कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। दूसरी तरफ बिजली और गैस महंगी होने के सबब बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार इमरान खान की हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज भारी इजाफा करके गरीब लोगों का जीना मुहाल कर रही है। पाकिस्तानी अवाम का इल्जाम है कि सरकारी इखराजात में कटौती करने का दिखावा करने वाली इमरान खान की हुकूमत खुद अपने ऐशो आराम के लिए कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और कभी बिजली की निरखें बढ़ा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।